دوستوں، اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کے بجائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام نے بعض ضروریات، شرائط اور وجوہ کے پیش نظر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ دنیا میں جس پر بمشکل 2 یا 3% عمل ہوتا ہے، جس سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام ایک عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ مرد و عورت کی اس تفریق کو یہ خواتین اپنے لیے ہتک گردانتی ہیں۔ مذکورہ سوال پیدا ہونے میں بڑی حد تک ہاتھ بہرحال مرد اور عورت کی اس تحریک مساوات کا بھی ہے، جس کے تحت خواتین ہر میدان میں اپنے حقوق دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جن مرد و خواتین کا مطالعہ گہرانہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا یقین محض لرزتا ہوا ہو، تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا از خود پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ پیارے دوستوں، عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہ دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت کو 4 شادیوں کی اجازت دی جاتی تو نسب سلامت نہ رہتا، کیونکہ جب اس عورت سے اولاد پیدا ہوگی تو بجائے طور پر سوال پیدا ہوگا کہ اس کا والد کون ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے پیچیدہ مسائل بھی ہوتے ہیں اور رشتے کے حلال اور حرام جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ دوستوں، اسی طرح اگر اس عورت کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب ان بچوں کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ بچوں کی کفالت کرنا بہت مشکل کام ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوستوں، بچہ شفقت اور رحمت چاہتا ہے تو 4 مردوں میں سے کون سا مرد اسے شفقت اور رحمت دے گا؟ یہ تو محض ایک ہی ہولناک نتیجہ ہے جو ایک عورت کے 4 مردوں سے بیک وقت شادی کے نتیجے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب ہوگا، اور پھر عورت کے اخراجات کے معاملے میں بھی کوئی مرد تیار نہیں ہوگا۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر اسلام عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام ہر کسی کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی۔ دوستوں، جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے تو مدینہ کی آبادی کے لیے یہ سخت معاملہ تھا، چونکہ جنگ میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل نہیں ہوتے تو شہید ہونے والے عموماً نوجوان ہی تھے۔ جنگ کے بعد جو عورتیں بیوہ اور جو بچے یتیم ہو گئے تو ان کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہو جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 اور 4 4، اور اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ دوستو، یہ وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ہر حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور MSI ہسٹوریکل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔